ہاں، اور ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں حرام حلال کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، اور ہمیں پاک ناپاکی کے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ پاک کس طرح ہوا جاتا ہے اور ناپاک کس طرح ہوا جاتا ہے، ناپاک کس کو کہتے ہیں، پاکی کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، حلال کس کو کہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا نہیں ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے، ہمیں ان چیزوں کی پتہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے، ہم اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک کہتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو معبود ہے، جو رب ہے، جو اللہ ہے، جس نے سب کو بنایا ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ ہم نے گواہی دی، اقرار کیا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ماننی ہے، اور اللہ کی مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا بھی علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کیا ہیں، ہمیں کن راستوں کو اپنانا چاہیے، ہمیں پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کس طرح علم ہونا چاہیے، ہمیں حرام حلال کی کیا تحقیق ہونی چاہیے۔ ہم نام کے مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہونے چاہیے، ہم کام والے مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ پر یقین کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ ہمیں موت دے گا، اللہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ہمیں اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ میرے رب کی قسم، ہم اگر غافل ہوئیں گے، ہم گمراہ ہوئیں گے تو بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا فرمایا؟ اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کون ہیں ایمان والے؟ مجھے بتاؤ کون ہیں ایمان والے؟ ہم مسلمان اپنا آپ کو کہیں ایمان والا کہیں اور ہمیں پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ ہو، حالانکہ ایمان والوں کو تو اتنا علم ہونا چاہیے تھا، اتنا علم ہونا ضروری تھا کہ ان کو حرام اور حلال کے بارے میں تحقیق ہو، ان کو جائز اور ناجائز کے بارے میں پتہ ہو، ان کو ناپاکی اور پاکیزگی کے بارے میں پتہ ہو، یہ علم ہو، یہ علم ہونا ضروری ہے ہر ایمان والے کے لیے۔ مجھے ذرا بتاؤ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مرنے پر ایمان رکھتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہے یہ سب حق اور سچ ہیں، یہ چیزیں ہونی ہیں، ہمیں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہم بس نام کے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ تو ایمان والوں کا مطلب تو جانو، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اللہ پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، حساب کتاب کے دن پر ایمان رکھا، ہاں اس قیامت کے دن پر ایمان لایا، یہ بندہ ایمان والا ہے۔ اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکیزگی کسے کہتے ہیں اور ناپاکی کس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ بندہ ناپاکی کی حالت میں مر گیا، اگر اس کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ پاکیزگی کس کو کہتے ہیں، ناپاکی کس کو کہتے ہیں، تو اس کو حرام حلال کا کیا علم ہوگا؟ جب حرام حلال کا علم نہیں ہے، ناپاکی پاکیزگی کا علم نہیں ہے، تو پھر مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر اس حال میں ہماری موت آ گئی تو ہم کیا ایمان والے مرے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں میرے دوستو، بات تھوڑی غور کرنے والی ہے، تھوڑا اس بات پر غور دو جو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والوں کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ جب بندہ زنا کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے،
جب بندہ اللہ کے حکم توڑتا ہے، جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے، جب بندہ شرکسی ہو جاتا ہے، جب بندہ سودوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے، جب بندہ حرام ریلیشنوں میں پڑنے لگ جاتا ہے، جب بندہ حرام کھانے لگ جاتا ہے، جب بندہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح وہ ایمان والا باقی رہتا ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک ہے جس طرح کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اور ہم اسی غفلت میں جیتے رہے ہیں۔ پھر ہماری اسی غفلت میں موت آ جائے، ہم ایمان والے مرے؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح، کتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوا۔ ہمیں تو حرام حلال کی پتہ نہیں ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، ہمیں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے حق کو نہیں مارنا چاہیے، کسی کے ساتھ نہیں غلط کرنا چاہیے، ہمیں جائز کام کرنے مناسب ہیں، جائز کام کرنے چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم پورے کرنے چاہیے، مال صحیح توڑنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، زناحوں سے بچنا چاہیے، پاک رہنا سیکھنا چاہیے، پاک ہونا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاک کس طرح ہوا جاتا ہے، پاکیزگی کس کو کہتے ہیں، ناپاکی کس کو کہتے ہیں، بندہ کب پاک ہوتا ہے، بندہ کب ناپاک ہوتا ہے، بندے کی پاکیزگی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کرنا ضروری ہے، کیا کیا فرض ہے پاکیزگی میں، پاکیزگی کرنے کے لیے بندے کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اور بندے کو کیا علم ہونا چاہیے، بندے کو اس چیز کی پتہ ہونی چاہیے کہ ناپاک کس طرح ہوا جاتا ہے، ناپاکی کس کو کہتے ہیں، اور بندہ اللہ کی ناراضگی میں کب آتا ہے، اللہ کے حکم توڑنے سے کیا ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا ضروری ہے۔ سوچو تو صحیح، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ذرا غور کرو، غور تو کرو، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ آپ جو سب میری بات سن رہے ہیں، میں سوال کر رہا ہوں، آپ بتاتے چلے جانا، بتاتے چلے جانا، اپنے آپ سے سوال کرنا، کیا پتہ ہے یا نہ ہے، اس چیز کا تجھے علم ہے یا نہ ہے، اپنے آپ سے پوچھو، آپ کس کی امت میں ہیں؟ اللہ کی قسم آپ تو سمجھدار ہوئیں گے، ورنہ نہ جانا آپ میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتہ ہے۔ جو یہ سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، یہ نہیں پتہ ہے، بڑے آسان سوال، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سوالوں کی پتہ نہیں ہے، ان باتوں کی پتہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے دوستوں میں پوچھو تو صحیح، اپنے گھروں میں پوچھو تو صحیح، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے پوچھو تو صحیح، تم اپنے آپ سے پوچھو، کیا پتہ ہے اس چیز کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیا نالج ہے، دین کے بارے میں کیا جانتے ہو، اللہ کے بارے میں کیا پتہ ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کیا خبر ہے، کچھ پتہ ہے ہمیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کرو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دو، آپ کو کتنا علم ہے، آپ کتنا جانتے ہیں، بتاؤ ہم کس کی امت میں ہیں، کس کی امت میں؟ بہتوں کا سوال ہوتا ہے اللہ کی امت میں، بہتوں کا سوال ہوتا ہے حضرت آدم کی امت میں، بہتوں کا سوال جو نا کیا کیا ہوتا ہے، نبی کا نام پتہ نہیں ہے، کوئی موسیٰ کی امت میں، کوئی ابراہیم کی امت میں، کوئی کسی کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، ہم کس کی امت میں ہیں کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ کون ہیں؟ اگر ان سے پوچھیں کہ ہمارے نبی کون ہیں، آپ بتاؤ ہمارے نبی کون ہیں؟ سبحان اللہ، بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کام سے جوڑ رکھا ہے، اللہ نے ہمیں اس چیز سے جوڑ رکھا ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، اللہ کی بات ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہم اللہ کی باتوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں دین کی نالج ہے، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بہت احسان ہے۔ میرے رب کی قسم، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بندے کا غیر ایمان والا ہونا، ایمان سے خارج ہو جانا، بغیر ایمان والی موت مر جانا، بہت بڑے نقصان کا سودا ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ کو بہت سادہ طریقے سے بتاتا ہوں کون ہے ہمارے نبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کرو، آپ کو کیا غسل کرنا آتا ہے؟ آپ کو غسل کے بارے میں پتہ ہے؟ غسل کس طرح کیا جاتا ہے؟ غسل کے کیا فرائض ہیں؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ بس اپنے آپ میں خیال کریں کہ آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ آپ کو کیا وضو کرنا اچھی طرح آتا ہے؟ آپ وضو کے فرائض جانتے ہو؟ آپ غسل کے فرائض جانتے ہو؟ آپ کی نماز یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ آپ کو پتہ ہے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ آپ کو اس چیز کی خبر ہے کہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز میں کیا کیا چیز ادا کی جاتی ہیں؟ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ سب سے پہلے نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کہاں سے شروع کی جاتی ہے اور نماز کہاں ختم کی جاتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ذرا غور کرو، ہم نام کے تو مسلمان نہیں ہیں، صرف نام کی تو مسلمان نہیں ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا شیطان مردود کیوں ہوا؟ پتہ ہے کیوں ہوا؟ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جو کہ اللہ کا حکم تھا، تو شیطان مردود ہوگا صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے۔ اگر وہ ایک سجدہ کر لیتا تو مردود نہ ہوتا، اللہ کا فرمانبردار رہتا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا تو شیطان مردود ہو گیا۔ ذرا یہ سوچو، اس نے تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور ہم تو آدم کے مالک کو، اپنے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہماری مصیبت تو شیطان سے بھی بڑی مصیبت ہوئی۔ شیطان کی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، اور ہم کتنے سجدوں کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ اس نے تو ایک کا انکار کیا اور ہمارے نہ جانے کتنے سجدے چھوٹ رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہمیں یہ تک علم نہیں ہے، کتنے بہن بھائی ایسے ہیں کہ نماز ان کو آتی نہیں ہے۔ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، کہاں پر کیا صورت پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھی جاتی ہے، اتحیات میں کیا پڑھا جاتا ہے، اتحیات کس طرح ہوتے ہیں، اتحیات کسے کہتے ہیں، درود شریف کس طرح پڑھی جاتی ہے، درود شریف کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہماری شکلیں دیکھو، آج ہمارے بال سفید ہو گئے، بڑھاپے بھی آ گئے، ہم جوان بھی ہو گئے، ہم سمجھدار بھی ہو گئے، اور ہم اپنی زندگی کو گزارتے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں انسان کا آخر ہو جاتا ہے، جہاں انسان کا لاسٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کوئی اس کا پروسیس نہیں ہے، اس کے آگے کوئی اس کا ٹارگٹ، کوئی ڈریم نہیں ہے۔ اب تو صرف اس کا انا للہ ہونا باقی ہے، اب تو بس اس کو مرنا ہے، اب تو آخری اسٹیج پر ہے۔ دیکھو، نمازیں ہم نے ادا نہیں کی، نماز ہم نے یاد نہیں کی، ہمیں کلمے کی کوئی خبر نہ رہی، ہم نے اللہ رسول کے زیادہ کام نہ کیا، اللہ رسول کی زیادہ بات نہیں مانی، اللہ رسول کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا، تو سوچو ہم کیسے ایمان والے ہیں، کیسے ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کہاں گزر چکی ہے۔ آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، جوان بھی ہو گئے، بڑھاپے تک بھی کتنے لوگ پہنچ گئے، اور ہم بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دن ہر انسان کے ساتھ آنا ہے جس کی اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے، لیکن جو بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے نمازیں کتنی ادا کی ہیں، شیطان ایک نہ سجدہ کرنے سے مردود ہو گیا، ہمارے کتنے سجدے انکار ہو گئے، ہماری نمازیں یاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے حکم پتہ نہیں ہیں، ہمیں ناپاکی پاکیزگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم جوان ہیں، گھر کے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ جب بڑوں کا یہ حال ہے تو نیچے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا، ہم سے چھوٹوں کا کیا ہوگا، ہمارے جو بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، جب ہم
ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، تو ان کو کون بتائے گا، ان کو کون سمجھائے گا، ان کو کون صحیح راستے پر چلائے گا؟ ہم نے تو خود اللہ کے حکم کو توڑا، ہم تو خود اللہ کے حکم کے خلاف ہوئے، ہم تو خود اللہ کے باغی ہو گئے، ہم تو خود اللہ کے دشمن ہو گئے، ہم نے خود اللہ کے سجدوں کو جھٹلایا، ہم نے خود اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نے خود نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اور ہم کہتے ہیں او بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے بارے میں غلط نہ کہنا، ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، نبی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر واقعی ہم اللہ سے محبت ہوتی، ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے قربان ہوتے، ہم نبی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے قربان ہوتے، ہمیں واقعی ہی ان سے محبت ہوتی، تو کیا ہم اللہ کے حکم پورے نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کے سجدے ادا نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی قضائیگی نہیں دیتے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکتے؟ کیا اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی؟ ہم اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے؟ ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی؟ ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ نبی کی محبت نہیں ہوتی؟ کیا نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے؟ نبی کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے؟ کیا ہمیں اسلام کی کوئی نالج نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو محبت کہتے ہیں؟ ہم مسلمان کس درجے کے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ نے ہم سے پوچھ لیا میرے بندے کیا لے کر آیا ہے، میرے بندے کیا کر کر آیا ہے، میرے بندے کیسے زندگی گزار کر آیا ہے، تو ہم اللہ سے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میرے مالک میں تو زندگی پتہ نہیں کیسے گزار کر آیا ہوں، میرے مالک میں تو زندگی ایسے گزار کر آیا ہوں کہ میں صبح کو اٹھتا تھا، کام پہ جاتا تھا، تھکتا تھا، نہ دن دیکھتا تھا، نہ رات دیکھتا تھا، نہ دھوپ دیکھتا تھا، نہ بھوک دیکھتا تھا، بس جانوروں کی طرح کام کرتا رہتا تھا، کام کرتا رہتا تھا، کام کرتا رہتا تھا، اور پھر رات ہوتی تھی، پھر گھر آتا تھا، پھر کھانا کھاتا تھا، پھر میاں بیوی بیٹھ کر گپے شپے مارتے تھے، پھر تھوڑا بچوں میں ٹائم دیتا تھا، پھر وہی غفلت بھری زندگی سو جاتا تھا، پھر دن نکلتا تھا، پھر وہی غفلت بھری زندگی جانوروں کی طرح اپنا روٹیشن بنا کر میں وقت گزارتا رہا، اور میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہا، نہ سجدے ادا کیے، نہ اللہ کے حکم پورے کیے، نہ گناہوں سے بچا، نہ زنا سے بچا، نہ نبی کی سنتوں کو پہچانا، نہ نبی کو پہچانا، نہ نبی کی سنتوں کو اپنایا، نہ نبی کے راستے پر چلا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا کہ اللہ کے سامنے یہ جا کر کہیں گے، کہ اللہ کو منہ اس طرح دکھائیں گے۔ ایک اشعار ہے، ایک کہاوت ہے کہ کسی کے خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ میرے دوستو، وہ تو ہمارا رب ہے، بغیر اعمال کے ہمارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کسی کے ہاتھ خالی جانے کا رواج نہیں ہے، کچھ نہ کچھ لے کر جایا جاتا ہے۔ اگر وہاں اپنے اعمال نہیں لے کر گئے، اپنے گناہ لے کر گئے، انسان دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ کس وجہ پر؟ کہ وہ اپنوں کی عزت نہیں کرتا ہے، کہ وہ اپنوں کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، کہ وہ اپنوں سے محبت نہیں رکھتا ہے، کہ وہ اپنوں سے ایسے ہی وفا کرتا ہے جیسے اس کی زندگی جانور والی گزر رہی ہے، جیسے غافل والی گزر رہی ہے، یعنی کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی ویلیو ان کی اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ ذلیل خوار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی عزت نہ کروں، آپ کے گھر ایسے چلا جاؤں، ایسے آ جاؤں، آپ سے محبت نہ رکھوں، تو آپ کیا مجھ سے محبت رکھیں گے؟ آپ میرے گھر آنا جانا پسند کریں گے؟ آپ کے دل میں میری کیا اہمیت ہوگی؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی اہمیت نہ ہوگی، اللہ سے محبت نہ ہوگی، اللہ کے حکم نہ ہوں گے ہماری زندگی میں، ہم اللہ کے وہاں خالی ہاتھ چلے گئے۔ استغفر اللہ، اس زندگی کو ہم نے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین بنا دیا۔ ہمیں تو افضل کہا گیا ہے، ہم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا، ہم جانور بنے رہے، ایک غافل انسان، ناکام انسان بن کر زندگی گزارتے رہے۔ ہماری قیمت اللہ نے کیا لگائی، ہم نے قیمت کو نہیں پہچانا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن صرف نام کے۔ سوچو تم مسلمان ہو، کتنے اللہ کے حکم پر چل رہے ہو، تم مسلمان ہو کتنے اللہ کے حکم پورے کر رہے ہو، تم مسلمان ہو کتنا علم ہے، کتنی نالج ہے، کتنی سمجھ ہے۔ اللہ کی قسم، اس امت کا درد و غم تمہارے اور میرے نبی نے ایسے ہی نہیں لیا ہے، انہوں نے محبت کی ہے۔ ہم دکھاوے کے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، انہوں نے ہماری حرکتوں کو نہیں دیکھا ہے ابھی، انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم سے ہو رہا ہے، نبی کو اس درجے کا ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم سارے گناہوں کے خنجر اپنے نبی کے سینے میں ٹھوکنا چاہتے ہیں۔
سوچو تو صحیح، نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نماز، نماز ہر ایمان پر، ہر مومن پر، ہر مسلمان پر، ہر انسان پر فرض ہے جو ایمان والا ہے، ہر بندے پر فرض ہے۔ ہم کتنی نماز ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہم گناہ گاروں کی خاطر، آپ نے نبی کی قربانیاں نہیں سنی ہیں؟ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ ہم بے وقوف اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، ہم اتنے بڑے بے وقوف بن کر بیٹھے ہیں، ہم سوچتے ہیں ارے نبی نے قربانی دی، نبی نے غم برداشت کیے، درد برداشت کیے، صحابوں پہ بہت بڑی بڑی آزمائش آئی، بہت مصیبتیں آئیں، بہت غموں کو جھیلا انہوں نے، بہت غموں کو برداشت کیا انہوں نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کوئی اور تھی، ہم سمجھتے ہیں اللہ کوئی اور تھا، وہ نبی کوئی اور دنیا کے تھے، کوئی اور پلانٹ تھا۔ نہیں 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 میرے دوست، نہیں، یہ آسمان وہی ہے، یہ دھرتی وہی ہے، وہ اللہ وہی ہے، ہاں اسلام بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، حکم بھی وہی ہے، بس انسان بدل گیا ہے، میری اور آپ کی سوچ بدل گئی ہے، ہاں میری اور آپ کی سوچ بدل گئی ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ان کے ایمان مضبوط تھے، انہوں کو اللہ پر یقین تھا، وہ نبی کی باتوں کو فالو کرتے تھے، انہوں نے حرام حلال کے بارے میں جانا، انہوں نے غلط کام کے بارے میں جانا، انہوں نے جانا کہ ناپاکی اور پاکیزگی کیا ہوتی ہے، انہوں نے جانا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کیا ہیں، انہوں نے جانا کہ کامیابی کس چیز میں ہے، انہوں نے جانا کہ کامیاب ہم کس طرح ہو سکتے ہیں، ہمیں اسلام میں کیا چیز آنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم دنیا کی طرف دوڑے، ہم نے دنیا کو اپنانا چاہا، جبکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کہاں پر ہے؟ کامیابی کہاں ملے گی؟ کامیابی کون دے گا؟ ہمیں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورے کریں گے، اللہ کے حکم پورے کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر یاد رکھنا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیاب صرف تمہارا مالک کرے گا، کامیاب صرف تمہارا اللہ کرے گا۔ ہم نے دین کو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے، ہم نے دین کو بڑا ہلکے میں لے لیا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر لیا ہے، اتنا کمزور کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم ٹوٹے ہیں، نبی کی سنت چھوٹیں، ہم نبی کو بلائیں، اللہ کو بلائیں، ہمارے دل پر اثر نہیں پڑتا ہے، ہم دین کی بات سن کر غمزدہ نہیں ہوتے ہیں، ہم افسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں تو اس چیز کا علم ہے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہے ہی نہیں، ہمارا کلمہ کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے پتہ نہیں ہے، نماز فرض ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، انسان پہ ایک دن میں کتنی نماز فرض ہیں بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، غم کی بات ہے، بہت لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، فجر میں کتنی ہے، ظہر میں کتنی ہے، عصر میں کتنی ہے، مغرب میں کتنی ہے، عشاء میں کتنی ہے، جمعہ میں کتنی ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ نمازوں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کے بندے کیسا مسلمان ہے تجھے اتنی خبر نہیں ہے؟ ذرا سوچو کیا حال ہے ہمارے ایمانوں کا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندے اپنے ایمان کی خبر تو لے، ہے یا ختم ہو گیا؟ یہ شریر زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ دیکھو تو صحیح، یہ سانس ختم ہو جانا، انسان کی آنکھوں کا بند ہو جانا، شریر کا حرکت نہ کرنا، صرف یہی موت نہیں ہے، اس سے بھی ایک بدترین موت ہے، اس سے بھی بدترین موت ہے جب انسان نظروں سے گر جائے، جب انسان ایمان سے نکل جائے، اپنے اللہ کی ناراضگی میں آ جائے، شیطانوں والے، ابلیسوں والے، فرعونوں والے کام کرنے لگ جائے، اس سے بھی بدترین موت ہے۔ بھلا اس سے بھی کوئی بدترین زندگی ہوگی؟ آج انسان زنا کرتا ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ وہ ایمان سے کب نکل گیا ہے۔ زنا کرنے کے بعد بندہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا ہے، مسلمان سمجھ کر بیٹھا ہے، لمبا لمبا وقت گزر جاتا ہے، پاک نہیں ہوتا ہے، غسل نہیں کرتا ہے، سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اگر اس حال میں موت آ گئی، آپ مجھے بتاؤ کیا حال ہوگا؟
آپ بتاؤ مجھے پھر کیا بننا ہے؟ ہم نے اللہ کے عذاب کو معمولی سمجھ لیا ہے، ہم نے اللہ کے عذاب کو ہلکے میں لے لیا ہے، ہم خبر نہیں رکھتے ہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں، ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے عذاب سے ڈرو میرے دوستو، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اس حال میں موت آ گئی کہ ہم سے ہمارا اللہ ناراض ہے، ہم غیر ایمان والی موت مر گئے، ہم ایمان والے نہیں تھے جب ہماری موت آئی، میرے رب کی قسم کیا بننا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ قبر کا عذاب، پل صراط، محشر کا دن، حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن، پل صراط، اللہ کا عذاب، جہنم وہ خوفناک، اتنا خوفناک عذاب ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو دیگ چڑھائی جاتی ہیں، دیگ بنتی ہے، دیگ کے نیچے آگ لگائی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو آپ اس چیز پر غور دیں، ایک دیگ بن یا کتنی دیگ بن؟ میں نے دیکھا ہے 5-7 دیگیں ایک ساتھ رکھی ہوئی تھی، وہاں سے اللہ کی قسم نکلنا مشکل تھا، اس کی آنچ انسان اطمینان سے تو نکل ہی نہیں سکتا۔ آج کا یہ حال ہے تو عذاب کا کیا حال ہوگا؟ اس آگ کا یہ حال ہے، اس کی آنچ کا یہ حال ہے تو اللہ کا عذاب کا کیا حال ہوگا؟ ہم آسانی سمجھ رہے ہیں، ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہماری عقل نہیں کھلی ہے۔ یاد رکھنا آج عقل نہیں کھلی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اپنے عمل اپنے ساتھ ہیں۔ بہت کہتے ہو مائی لائف مائی رول، میری زندگی ہے، میں اپنے رول خود بناؤں گا۔ بنا تو خوب بنا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب آپ کی اگر میں بات نہ مانوں، اگر میں آپ کی بات نہ مانوں، پھر میں اگر کوئی مصیبت میں پریشانی میں گھرتا ہوں تو آپ کو برا نہیں لگے گا، سمجھتے ہو؟ آپ کو برا نہیں لگے گا جب آپ اپنے بھائی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کر، بھائی ان کے ساتھ مت بیٹھ، یہ بندے اچھے نہیں ہیں، بھائی یہ غلط کام نہ کر، آپ سمجھاتے ہیں اپنے بھائی کو، وہ نہیں مانتا ہے، پھر وہ کوئی کیس میں پھنس جاتا ہے، وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے، وہ برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو پھر آپ کو غم اتنا نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو اسے سمجھاتے تھے، جب وہ مصیبت میں گر جاتا ہے پھر آپ کو اتنا برا نہیں لگے گا۔ اسے ہم کمین کو سمجھاتے تھے، اس کے سمجھ میں نہیں آتے تھے، جھیلو، اب کرو، بہت کر دیتے، نہ باتوں کو مانتے تھے، مت مانو، پکڑے گئے۔ اب دیکھو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جب بندوں کو غلط کاموں سے روکا جائے اور وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر افسوس نہیں ہوتا ہے، میرے اللہ کی قسم میرا حساب تمہیں دینا ہے اور اپنا حساب تمہیں دینا ہے۔ تم اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، توڑو، خوب توڑو۔ اگر اللہ کا عذاب برداشت کر سکتے ہو تم خوب توڑو، اللہ سے منع کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو کہ یا اللہ ہم تیرے حکم نہیں مانتے۔ دنیا میں بھی تو انکار کر رہے ہیں، سجدے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر نہیں چلنا، اللہ کو نہیں ماننا، حرام کاموں سے توبہ نہیں کرنا، زنا سے نہیں بچنا، سودوں سے نہیں بچنا، اللہ کے حکم ہی تو توڑنے ہیں، انکار ہی تو کرنا ہے اللہ کی جنت کا اور اللہ کی جہنم کا۔ جب اللہ سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی محبت ہی نہیں تو اللہ کو کہاں ماننا ہوا؟ یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہمارا کوئی مددگار نہ ہوگا، وہاں صرف ہم اکیلے ہوئیں گے۔ یہ جو ہماری فیملی ہے نا، میری بیوی، میرے بچے، میرے پیار کرنے والی ماں، میرا باپ، میرے بھائی جو بہت ساتھ دیتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی کسی کا نہ ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں تو نبیوں کا یہ حال ہوگا، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان۔ تمہارا میرا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو یہ زندگی معمولی نہیں ہے، اپنا آپ کو آوارہ نہ سمجھو، ایسے ہی نہ سمجھو کہ بس جیسے زندگی چل رہی ہے ہم خود کے مالک ہیں، ہم نگرانی میں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم نوکر ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے، کسی نے بھیجا ہے، اس کے حکم ہیں ہم پر، اس کے حکم چلے گا ہم پر۔ یاد رکھنا اس کا ہم پر حکم چلے گا، اگر ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ایمانوں کی خبر لو، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم اس چیز کا علم لیں،
ہم غلط کام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے حکم نہیں ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ کام بھی کر لیتے ہیں جن سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم غیر ایمان والے ہو جاتے ہیں، اور غیر ایمان والوں کے لیے جنت نہیں ہے، اور جس کے لیے جنت نہیں ہے اس کے لیے پھر جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، وہ جہنم بڑی خوفناک ہے، یاد رکھنا بڑی خوفناک ہے۔ میرے بھائیو، اس چیز کے بارے میں غور کرو اس چیز کے بارے میں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو یہ علم سکھاؤ کہ مجھے دین کے بارے میں کیا نالج ہونی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کلمہ تو پڑھتے رہا کریں، ذکر کرتے رہا کریں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو تو مسلمان ہوگا، شام کو غیر مسلمان ہوگا، دن میں ایمان والا ہوگا، رات کو غیر ایمان والا ہوگا، ایسے بھی وقت آئیں گے، ہمیں خبر نہ ہوگی، ابھی تو ہم ایمان والے، ہم کب ایمان سے نکل کے ہمیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اپنے کلمے کو دہراتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو پڑھتے رہا کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہا کریں، اللہ سے توبہ کرتے رہا کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں۔ اور میرے بھائیو، پاک کس طرح ہوا جاتا ہے اس کو جانیں، پاک ہونے کے بارے میں پوچھیں اپنے عالموں سے، علماء سے، وضو کے فرائض، پاکیزگی کے فرائض یعنی غسل کے فرائض ہم کو آنے چاہیے، ہم اپنی بیوی کو بتائیں، ہم اپنی بیوی کو بتائیں گے، وہ بھی سیکھے گی، بیوی بیٹیوں کو بتائے گی، آپ نہیں بتا سکتے، آپ ان کو دین کے کام سے جوڑیں، آپ اولاد کے سامنے نہیں بتا سکتے، حالانکہ بتانا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کے سامنے بڑی سے بڑی گالی بک سکتے ہیں، بڑی سے بڑی لڑائی لڑ سکتے ہیں، اپنے گھروں میں کلیش کر سکتے ہیں، چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کر سکتے، تو کیا ہم بس انہی باتوں کو بتانے میں شرم کریں گے؟ ہمیں انہی باتوں کو بتانے میں شرم آئے گی بس؟ ہمارے لیے گالی بکنا آسان ہے لیکن سلام کرنا آسان نہیں ہے، ہمارے لیے ذلیل کرنا آسان ہے لیکن کسی کو عزت دینا آسان نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے ایمانوں کو دیکھو کس طرزے کا بنا لیا ہے، کس گمراہی کی طرف دوڑ چکے ہیں، کس ناکامی کی طرف دوڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیو، پہچانو اپنے ایمان کو، پہچانو اپنے اسلام کو، غور کرو اپنے دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، کہ جس طرح کپڑے کمزور ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، کہیں ہمارا ایمان بھی تو اسی طرح نہیں ہو چکا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ کہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، آپ نماز اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو نماز کی پابندی کریں، نماز سیکھیں، نماز یاد کریں، اللہ کی قسم نماز یاد کرنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ بندہ ایمان والا ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اس پر حکم ہے وہ ہے نماز کا، نماز فرض ہے تم پر، نماز ادا کرو، نماز سیکھنی بھی اور پڑھنی بھی فرض ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں نماز آنی چاہیے، ہمیں اسلام کے بارے میں غور و فکر لینی چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، تو ہم اس کی فکر کریں، جانیں اپنے ایمانوں کے بارے میں، تھوڑا غور کریں میرے دوستو، غور کریں، اپنی مسجدوں سے جڑیں، اللہ کے نیک بندوں سے جڑیں جو دین کا کام کرتے ہیں، ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت بڑا سبق ملے گا۔ آپ دین کے کام سے جڑیں، تبلیغ کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لائیں۔ اللہ کی قسم ہم نے نہ جانے کیسے گناہ کیے ہیں، اللہ ہمیں جانے کس عمل پر معاف کر دے، کس عمل پر معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سننے سے ایک آدھ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، اللہ اسی خوشی میں، اسی محبت میں ہمیں معاف کر دے۔ اگر آپ کا کوئی بچھڑا ہوا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا ایک بیٹا کھو گیا اور وہ کافی ٹائم کے بعد مجھے کہیں مل گیا اور میں اسے لا کے آپ کو دے دوں، آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ آپ کتنے زیادہ خوش ہوئیں گے کہ میرا بیٹا، آپ کتنے زیادہ خوش ہوئیں گے نہ ہوئیں گے؟ بہت زیادہ خوش ہوئیں گے۔ تمہارا تو ایک بیٹا ہے، تم اس کے ایک ماں باپ ہو، سب اس کتنی محبت کرتا ہو۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت۔
اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. جب ہم اللہ کے ایک بندے کو، اللہ سے بھٹکے ہوئے کو اللہ سے لا کر ملا دیں گے، اللہ سے اس کا تعلق کرا دیں گے، اللہ کتنا خوش ہوگا. میرا بندہ میرے پاس آ گیا اس کی بدولت، اس کی بدولت. تو اللہ اس کی بدولت اس کو بھی معاف کر سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ اس کی بدولت آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ، ہماری معافی کا ذریعہ، ہمارے بچاؤ کا ذریعہ وہی بن جائے. سمجھتے ہو سکتا ہے وہی اس کے ذریعے ہم بچ جائیں. میرے بھائیو، بڑا پیارا کام ہے. محبت پھیلاؤ، دین پھیلاؤ، اپنے اللہ کی طرف لاؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ. اپنے ماں باپ کو بھی دین کے بارے میں سکھاؤ، سمجھاؤ، بتاؤ اور دین کی فکر لو اور اسی دین کی فکروں میں مر جاؤ. اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے.